بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جہنم کا لفظ ذہن میں آتے ہی جس میں خوف و دہشت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ اللہ نے گناہ گاروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی شکل میں ایک ایسا عبرتناک گھر تیار کر رکھا ہے جس کی سختیاں اور ہولناکیاں ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے۔ یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں مجرم موت کو ترسے گا لیکن اسے موت بھی نصیب نہ ہوگی۔ وہ پل پل مرے گا، چاروں طرف موت ہی موت ناچ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ موت سے دوچار نہیں ہوگا۔ پیاس سے بے حال جہنمی کو بدبودار پیپ اور گرم پانی پلایا جائے گا تو اس کی جو کیفیت ہوگی اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی وہ اسے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے سے بھی سخت عذاب ہے۔ ہم دنیا کی آگ میں جھلسی ہوئی لاشیں دیکھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، کمزور دل و دماغ کے لوگ تو جلی ہوئی لاش کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ذرا سوچئے جہنم کی آگ میں جلنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ اس آگ کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑی ہے۔ جہنم کتنی عمیق اور گہری ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب اپنی تہ تک جا پہنچا ہے۔ میرے دوستو، بھوک و پیاس سے بے حال جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ یہ کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے مثل تیز گرم پانی کے۔ سورہ کہف میں جہنمیوں کا حال زار کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹ انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی ان پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور وہ بڑی بری آرام گاہ ہے، یعنی دوزخ۔ جہنم ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں کے قیدیوں کا لباس بھی بالکل نرالا ہے۔ جہنمیوں کے لباس بھی آگ سے بنے ہوئے ہوں گے، جہنمیوں کے بستر اور چادریں بھی آگ کی ہوں گی۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کھول کھول کر ارشاد فرما رہے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہنم کی اذیتوں سے تنگ آ کر جہنمی داروغے جہنم سے موت کی فریاد کریں گے اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، مالک داروغہ جہنم کا نام ہے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے اس کے اندر۔ جہنم کی تنگ و تاریک کوٹھری میں جہنمی موت کو پکاریں گے مگر انہیں موت بھی نصیب نہ ہوگی، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ جہنم کی آگ میں جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ان کی کھال دوبارہ ان کے جسم پر چڑھا دی جائے گی تاکہ بار بار عذاب کی تکلیف محسوس کرے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم کی ہولناکیوں کی صرف چند جھلکیاں ہیں۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو جہنم کی ان ہولناکیوں کے بارے میں جاننے کے بعد بھی خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرے۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہے جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے گا بجا لاتے ہیں۔
کاش ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں دولت و عزت کما لینا ہی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص جہنم کی آگ سے ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی ہے۔ میرے دوستو، مگر یاد رکھیے، خواہشات نفس کے راستے پر چل کر ہم جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی اتباع چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ رب کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم جہنم سے بچ کر جنت میں داخلے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو جس شخص نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ بلا شبہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔